یہ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ فورن فنڈنگ کا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ایسا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطرہ ہے خطرہ ہے اور بہت خطرہ ہے. چونکہ دیکھیے بات یہ تھی کہ جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے الیکشن میں اس الیکشن سے پہلے والے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی میرے خیال میں ایک سیٹ تھی نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں ایک یا دو سیٹس تھیں، اور ان کا مین پرابلم تھا پیسوں کی کمی. پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور یقیناً پیسے نہیں تھے، نئی پارٹی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب یہ الیکشنز ہوئے اس زمانے میں ان کے پاس بے انتہا پیسے آ گئے اور وہ استعمال کر رہے تھے وہ پیسوں کو. اب بات یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ اوبویسلی ملک سے تو ڈونیشن نہیں تھی، چونکہ کوئی بھی پاکستان میں جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ تو ان کو دیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے. تو یہ پیسے باہر سے آئے تھے. اب باہر سے آنا کوئی غلط کام نہیں ہے اگر وہ پراپر ڈونیشن ہے. جو پاکستانی سٹیزنز باہر رہتے ہیں ڈول نیشنلٹی والے، اگر وہ پیسے وہاں سے باہر سے بھیجتے ہیں پاکستان میں تو اس میں تو کوئی ڈونیشن میں تو کوئی نقص نہیں ہے. لیکن یہ اگر اس کا سورس غلط ہو اور اس کا پتہ نہیں ہو کہ کہاں سے آیا ہے. سر یہ جو پرٹیکولر کیس ہے جو امریکہ سے پیسے آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اندر قانونی کیا مسئلہ ایسا ہے جو آپ نے خطرہ کہا کہ بہت بڑا خطرہ ہے؟ وہ کیا ایسا خطرہ، کیا ہے اس کے اندر چیز ایسی؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی سورس کا پتہ نہیں ہے پیسے کہاں سے آئے، اور نہ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسی واسطے جو ان کا جو فائنانس سیکرٹری ہوتا تھا، یہ مینیجر ہوتا تھا بابر، اس نے جو کیس فائل کیا تھا وہ اسی وجہ سے فائل کیا گیا تھا کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو کوئی سورس آف فنڈنگ نہیں معلوم ہے. اگر سورس آف فنڈنگ یہ ڈکلیئر کر دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سورس آف فنڈنگ وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایجنٹوں کے تھرو آئے ہیں. سر یہ اکبر ایس بابر کا جو کیس ہے، اس کے ساتھ اگر پی ایم ایل این کے الزامات کو میں ملاؤں تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایزمپشن ہو سکتا ہے کیس ثابت ہو تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جائیں. وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کچھ انڈین نیشنل شامل ہیں، اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی جوش کمپنی کا بھی نام آیا تھا کہ اس کے بھی فنڈز شامل ہیں. اگر یہ واقعتاً عملی طور پر اس میں سے ایک چیز بھی درست ثابت ہوتی ہے تو کیا امپلیکیشن ہوگی تحریک انصاف کے لیے؟ کورٹ آف لا اس کے اوپر کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ جی اس سے یہ ہوگا کہ ان کا سارا الیکشن جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گا. الیکشن انلیگل ڈکلیئر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ غلط فنڈنگ سے ملک میں پاور میں آتی ہے تو اس کو تو کوئی کورٹ اپہولڈ نہیں کرے گی. تو یہ سارا الیکشن جو ہے ان کا انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گا اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطرہ ہے. سر آپ تو زلزلہ لانے والی خبر بتا رہے ہیں اور اتنے آسانی سے بتا رہے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے ان کو پی ڈی ایم والوں کو تو جلد سے جلوس دھرنا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اس فیصلے کو کروا لینا چاہیے پھر تو. جی بالکل، ان کو تو یہ چاہیے کہ چیک کریں نا. اور میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح ہوں، ان کی صحیح طریقے سے فنڈنگ ہوئی ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے. لیکن اگر غلط ہے، اگر اس کا کوئی سورس نہیں ہے تو پھر اس کے مطلب، اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا مجھے اس کا معلوم نہیں کہ جوش پی ایم ایل این کا خیال یہ ہے کہ اس سے پارٹی کی رجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے، یہ بات درست ہے؟ پارٹی will not be a party in پاکستان. اگر پارٹی پاکستان میں نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا الیکشن انلیگل ہو جاتا. اگر آپ مجھے اجازت دیں جسٹس صاحب، آپ میرے ساتھ رک سکتے ہیں کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مہمان ہیں شہباز گل صاحب، تو میں ان سے پوائنٹ آف ویو لے لوں تاکہ آپ اس کو جواب دے سکیں. ممکن ہے آپ کے لیے؟